بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية آخر الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا شکر. یہیں سے رکتے ہوئے ایک مسئلے کو سمجھ لیجیے. سب سے پہلے کہ عام طور پر ہم لوگ کے ساتھ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے احسان کا اور نعمتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، آج کل مسلمانوں کے زبانوں سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ یہ ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کا ہزاروں شکر ہے، اللہ کا لاکھوں لاکھوں شکر ہے، اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہے. تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. میرے دوستوں کو ان الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ پوری زندگی کے اعتبار سے بہت سارے انعامات کا معاملہ کیا. تو اللہ کے انعامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے شکر میں ہم شکر کو متعینہ مقدار کے ساتھ رکھتے. یہ اللہ کی 1000 مرتبہ شکر، اللہ کا لاکھوں مرتبہ شکر، کروڑوں مرتبہ شکر، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ کہنا چاہیے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان. بے انتہا میں کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے. اس لیے کہ ہم پوری زندگی سجدے میں شکرانے کے طور پر گزار دیں، سجدے میں پوری زندگی شکرانے کے طور پر گزار دیں، پھر بھی ہم اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے لیے ان الفاظوں کا استعمال کہ 1000 شکریہ، لاکھوں لاکھوں کا شکریہ یا کروڑوں میں، یہ الفاظ کا استعمال مناسب نہیں. ہاں یہ کہنا چاہیے اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا چیز، یہ بڑا نعمت عطا فرمائی. تو میرے دوستوں بزرگوں، ان نعمتوں میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت رحمت والا مہینہ ہے. اگر اس زمانے کے مسلمان اس مہینے کی عظمت کو سمجھ لے، اس مہینے کے احترام کو سمجھ لے، اگر اس زمانے کے مسلمان اس مہینے میں اللہ کے اجر و انعام اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ثواب کو سمجھ لے، تو اس مہینے کے اندر کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ ہم غفلت سے نہیں گزارے. کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے. اللہ خود دینے کو تیار ہے اور ہمارے لیے لینے کا وقت ہے. یہ جتنا ہو سکے اللہ سے لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مبارک مہینے کے اندر ایک انسان ایک نفل ادا کرتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے یا نفل ادا کرتا ہے، غیر رمضان میں جو فرض ادا کرتا ہے، فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اتنا بڑی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ فرض کا حکم اور ادھر نفل کا حکم. فرمایا رمضان میں نفل ادا کرنا غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے. اتنا ثواب دیتے ہیں. کسی نے رمضان میں فرض کو ادا کر دیا، غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. گویا کی سمجھ میں اس سے یہ آیا اس مہینے میں اللہ خود دینے کو تیار ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم کتنا، ہمارے اختیار میں ہے ہم کتنا چاہے اللہ سے لے لیں، جتنا چاہے اللہ سے لے لیں. اس لیے میں دوستوں بزرگوں، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کو ہم عظمت کے ساتھ، اس مہینے کو ہم احترام کے ساتھ، اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اور اس مہینے کے اندر جتنے بھی اعمال کریں ثواب کی امید کے ساتھ کریں گے تو میرے دوستوں بزرگوں یہ مہینہ ہمارے لیے بابرکت ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ مہینہ آ گیا، اس میں چند دنوں کی روزہ نماز سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں ہمارا
زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے اس مہینے کی آمد پر. اس مہینے کی آمد پر زندگی کے ہر شعبے میں برکت رکھی ہے اللہ رب العزت، بشرطے کہ اس مہینے کی ہم قدر کرنے والے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں. گویا کہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا ہے، جنت کے انعامات کو نہیں دیکھا ہے، جنت کے حسین مناظر کو نہیں دیکھا ہے. جنت کے اندر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ابھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو ابھی جنت کا یقین کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت. صبر کا بدلہ، اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، صبر کا مہینہ جنت. اب کس چیز کا صبر کرنا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، اب کھانا نہیں کھا پا رہے، یہ صبر کر رہے ہیں. پیاس لگ رہی ہے، ہم پانی نہیں پی پا رہے، اس میں صبر کر رہے ہیں. نفسانی خواہشات بھڑک رہی ہے، ہم نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر پا رہے. یہ سب چیزیں یہ سب ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سب چیزوں پر مسلمان صبر کرتا ہے. اللہ کا مومن بندے صبر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جن کے دلوں کے اندر واقعی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے ہیں، بے انتہا زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سوچ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، ساری چیزوں کی حفاظت اس مبارک مہینے میں کرتے ہیں. اس زبان سے جس طرح سے ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے زبان سے لغویات سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے، غیبت اور چغلخوری سے بھی بچنا ہے، حسد اور جلن سے بھی بچنا ہے، تمام طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے جو ہم صبر کرتے ہیں، میں دوستوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت. صبر کا بدلہ جنت. یہ ایسا مبارک مہینہ، اتنی عظمت والا مہینہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں آخر میں روزہ نہیں رکھتے تھے. نہ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ نہ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ ہم رمضان کے لیے کیسے تیار ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھتے تھے کہ رمضان کے اندر روزے بشاشت کے ساتھ رکھ سکتے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان المبارک کو اس طرح گزارے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے چلے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزار کر چلے گئے، امت کو پیغام دے دیا، دیکھو یہ مبارک مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس طرح گزارو جیسے ہم گزار کر چلے گئے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ مبارک مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. عظمت والا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا یہ بات کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کیا چھوٹی موٹی کتاب ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے. قرآن کریم کی عظمت فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت والی کتاب ہے. اللہ نے ایسے دن میں، ایسے وقت میں نازل کیا جس وقت میں امت کو ہدایت میں آنے میں بڑی آسانی ہو، بڑی آسانی ہو. رمضان المبارک کے اندر تمام مسلمانوں کے دل بڑے نرم ہوا کرتے ہیں، بہت مسلمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ کا خوف ہوتا ہے، اعمال کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور دیگر تمام اعمال کو کرنے کا شوق ہوتا ہے. میں دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارک مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ امت ہدایت پر آ جائے، تاکہ امت ہدایت پر آ جائے، تاکہ امت صحیح رہنمائی کی طرف آئے. میرے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے
اور تراویح کو ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے. اس مہینے کے اندر روزے کو ہمارے لیے فرض کیا ہے، تراویح کو سنت قرار دیا ہے. یعنی سنت کا مطلب سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ مطلب چھوڑنے پر ہم گنہگار ہو جائیں، چھوڑنے پر گنہگار ہو جائیں. آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ کیا ہے؟ میں اپنے معاشرے کا حال بڑے افسوس کے سامنے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. معاشرے کا حال یہ ہے، پورے سال مسجد کے اندر مقتدی نظر نہیں آتے. کہاں چلے گئے؟ جمعے کے علاوہ پورے سال مسجد کے اندر مقتدی نظر نہیں آتے جمعے کے علاوہ. پھر نظر کب آتے ہیں؟ رمضان کے شروع کے ایک ہفتے میں 5 نمازوں میں الحمدللہ مسجد آباد ہوتی، صرف 5 نماز میں، اور رمضان کی ایک ہفتہ بس. پھر رفتہ دھیرے دھیرے مسجد سے صفیں کم ہونے لگتی ہے. آخری سب غائب ہوئی، پھر اس سے اوپر والی غائب ہوئی، پھر اس سے اوپر والی غائب ہوئی، دھیرے دھیرے لوگ جانے لگتے ہیں. پھر دوبارہ کب سب کو بیداری پیدا ہوتی ہے؟ جب الوداع جمعے کے وقت، الوداع جمعے کے دن سے یا شب قدر کی رات والی دن سے والی رات سے پھر سے مسجد میں دوڑنا آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے عید کا دن آتا ہے ساری چھٹیاں ہو جاتی ہیں، نماز کی چھٹی، تلاوت کی چھٹی، ذکر اذکار کی چھٹی. ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ابلیس نے، شیطان نے اغوا کر دیا، ان کو پکڑ کے قید کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. بات کو بہت غور سے سمجھیے گا. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین مطلب ہوتے ہیں جو فتنہ پھیلانے والے شیطان ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں، اللہ ان کو قید کر دیتے. لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اللہ ان شیاطین ابلیس کو کھول دیتے، آزاد کر دیتے. اب یہ شیاطین ابلیس کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے مسلمانوں کو جو جمعے کے عادی ہوتے ہیں، جو رمضان میں ایک ہفتے کے عادی ہوتے ہیں، جو شب قدر والی راتوں میں عادی ہوتے ہیں، یہ عید پاس ابلیس شیطان اللہ کی طرف سے آزاد ہو کر کے ان کو اغوا کر کے لے جاتے، ان کو قید کر دیتے پورے سال کے لیے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، صرف جمعے کھولا کر. میرے دوستوں بزرگوں، کیسا مذاق ہے یہ رمضان کے ساتھ، کیسا مذاق ہے یہ اللہ کے ساتھ، کیسا مذاق ہے. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ذرا اپنی باریک بینی سے اس دور پر نظر ڈالیے. ہم کیسے وقت میں، کیسے نازک ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. کب اللہ کے پاس جانا ہو جائے، کب کیسے حالات نازک ہوتے چلے جائے. ہمیں مسجد آنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فرصت نہیں ہے. یہ مبارک مہینہ اسی ہدایت کے لیے آیا ہے، اسی رہنمائی کے لیے آیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک ہفتہ مسجد کے اندر بڑی پابندی کے ساتھ 5 نمازوں میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پورے مسجد میں غائب ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو اپنی مسجد ریحانہ کی بات بتا دوں، معافی چاہتے ہیں میری بات کسی کو خراب لگے، لیکن بات تو ہم کہنی پڑے گی. مسجد ریحانہ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے چند ساتھی جو ہیں، ہم لوگ جس دن مسجد میں 3 صف دیکھ لیتے ہیں کسی نماز میں، بے انتہا خوشی ہوتی ہے. حقیقت بتا رہے ہیں، آپس میں ہم لوگ مذاکرہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج مسجد میں کچھ نمازیں دکھ رہے ہیں، 3 صف ہو جاتی ہے. ورنہ نارمل حالت میں پورے سال 1 سے 1.5 صف نمازی ہوتے ہیں. سب کتنی چھوٹی دیکھتی، یہ 10-12 آدمیوں کی صف ہے. ایک صف میں 12 آدمی، دوسرے صف ملا کر کے حد ہے 20 آدمی. اور کتنی نمازیں ہم ایسی پڑھاتے ہیں. میں واللہ بتا رہا ہوں کہ میں بیٹھ کر مقتدیوں کا انتظار کرتا ہوں، مقتدی آ جائے تو ہم نماز پڑھائیں. کتنی نمازیں. اس بستی میں کیا مسلمان نہیں ہے؟ اس بستی میں کیا مسلمان رہتے نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کتنی نمازیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آزان ہو جانے کے بعد میں خود مسجد سے باہر جاتا ہوں، لوگوں سے سلام دعا مسافرہ کر کر مسجد لاتا ہوں، بھائی آئیے نماز میرے ساتھ پڑھ لیجیے. میں نے آزان نہیں دی، نماز پڑھنے والا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. ایسی حالات مسجد کے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا اللہ کی طرف سے حالات یقینی نہیں بنیں گے؟ اللہ کی طرف سے پکڑ یقینی نہیں بنے گی؟ ہم غفلتوں کے ساتھ گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے کام کاروبار میں زندگی گزار رہے ہیں. مسجد کو آباد کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ذرا برابر بھی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوئی فکر نہیں رکھتی. پورے سال نمازوں کی، ورنہ زیادہ تر نماز میں اس ریحانہ مسجد میں ایک صف نارمل حالت میں رہتی ہے عام طور پر. اب فصل میں تو لگتا ہے بس کچھ لوگوں نے نام لکھوا لیا، اللہ میاں کیا کہ ہم بس یہ آئیں گے اور کوئی نہیں آئے، بس یہی آتے اور کوئی نہیں آتے. میرے دوستوں کو کہنے کا مقصد بس یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کو پورا مہینہ مسجد آباد کرے، پورے مہینے مسجد آئے. یہ ایک ہفتے کا مزاج نہ بنائے. یہ تراویح کا ماحول،
میں آپ کو بتا دوں، میں کسی اور مسجد کی بات نہیں کرتا، میں اپنی ریحانہ مسجد کی بات کرتا ہوں. ہر سال تراویح میں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن تو مسجد نیچے کی فل، اوپر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں. جہاں ایک ہفتہ گزرا نہیں، صرف 3 سے 3.5 بچتی ہے، سارے نمازی چلے جاتے ہیں. ارے بھائی کیا تراویح 3 دن کی تھی ہمارے لیے؟ کچھ مقتدی ایسے ہیں جو 2-3 دن تراویح پڑھ کے چھٹی کر لیتے، تراویح نہیں پڑھتے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اس کا مطلب ہمارے دل میں اللہ کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے دین کی اہمیت نہیں ہے. ہم نمازوں کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو بھی چھوڑتے ہیں. حالانکہ یہ مہینہ ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، اسی مہینے میں ہم نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مہینہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا، اسی مہینے میں فرمایا ہم نے اس مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے، تراویح کو سنت کیا ہے. اس مہینے میں ہم 2-4 دن روزہ رکھ کر اور 2-4 دن تراویح پڑھ کے ہم چھٹی کر لیتے ہیں. دوستوں بزرگوں، یہ کیسا دین ہم نے بنا لیا ہے. گویا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ جو کتاب آئی تھی تورات، اس تورات کو بعد میں آنے والی قوم نے اپنے اعتبار سے تورات کو بدل دیا تھا. بات کو بات سمجھیے گا، جتنے بھی اس زمانے کے یہودی تھے، علماء تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے تورات کو بدل دیا تھا. ان کی قوم نے اس بدلی ہوئی تورات پر عمل کرتے رہے، اور آج اس زمانے میں بھی تورات موجود ہے، پوری تحریف کی شکل میں، بدلی ہوئی شکل میں. تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح دین تھا اس کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت دین پر عمل کرنے لگے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے لائے ہوئے دین کا بھی یہی حال ہوتا چلا گیا. قرآن کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، تورات کو تو بدل دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. دنیا کا کوئی مائکہ لال اس کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن میرے دوستوں کو بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے، قرآن کے پیغامات کو، قرآن کے احکامات کو ہم نے اپنی سوچ سے، ہم نے اپنی دل و دماغ سے اور اپنی سمجھ سے قرآن کے پیغامات کو بدل دیا ہے. اپنی سہولت کے اعتبار سے جب چاہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں زکات نکالتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. تراویح من کیا، پڑھ لیا، نہیں پڑھا. میرے دوستوں پورا کا پورا دین ہم نے اپنا بنا لیا ہے، قرآن اور حدیث کے دین پر ہم نہیں. اب جائزہ نہیں اس بات کا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. رمضان کے مہینے میں بھی، میں پورے سال کی بات نہیں کرتا، میں رمضان کے مہینے کی بات کرتا ہوں. رمضان کے مہینے میں قرآن حدیث کے اعتبار سے جیسے رمضان گزارنے کا اصول ہمیں بتایا گیا ہے، ہم کیا اس اصول پر رمضان گزار رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں کو، ہم اپنے اعتبار سے رمضان گزار رہے ہیں. سہولت والے روزے رکھتے ہیں، سہولت والی تراویح پڑھتے ہیں، سہولت والے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. دھیرے دھیرے نمازیں بھی ختم، دھیرے دھیرے روزے بھی ختم، دھیرے دھیرے تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں کو میں آپ حضرات کو یہ پیغام دے رہا ہوں. آج جو ہے، آج رمضان کا پانچواں دن ہے. اس لیے ہم نے آج یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے کہہ دی کہ اب دھیرے دھیرے نمازی کم ہونے دکھنے لگے، تراویح میں لوگ کم ہونا دکھنے لگے. اس لیے ابھی سی بات بتا دی کہ بھائی اگر ارادہ ہو ایسا اس کو بدل دے، پورا رمضان مسجد کا عادی بن جائے، اعمال کے عادی بن جائے. اس کی برکت یہ ہوگی پورے سال انشاءاللہ ہم مسجد کے بھی عادی ہوں گے، اللہ کے دین کے بھی عادی ہوں گے، اور ہم اس دین پر چلیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے. ہم اپنی منمانی والے دین سے بچتے چلیں گے. اس لیے نیت کریں، ارادے کریں، ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں گے. سب لوگ کہیے انشاءاللہ ضرور رکھیں گے پورا مہینہ، اور یہ نیت کریے پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے. اپنی تراویح مکمل ہو جانے کے بعد سورہ تراویح پڑھیں گے، لیکن پورا مہینہ ضرور تراویح پڑھیں گے. اس کی بھی سب نیت کریں، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے.